بدقسمتی سے اس ملک کی سیاست کا یہ المیہ ہے کہ پاکستان میں سیاست آزاد نہیں رہی. اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا، رات سے نہیں ماضی بعید سے ہے. کاکڑ فارمولہ سب کو یاد ہوگا، جب ملک کا صدر اور وزیر اعظم دونوں ایک ہی دن میں گھر رخصت ہو گئے. وہ بھی سب کو یاد ہوگا جب اس ملک کے ایک وزیر اعظم کے خلاف رجیم چینج ہوئی. اور یہ بھی سب کو یاد ہوگا کہ اس ملک کے ایک وزیر اعظم کو ہتھکڑی ڈال کے ملک بدر کیا گیا. سب کے ساتھ ہوا ہے، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ہوا، میاں صاحب کے ساتھ ہوا، اور خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا. تو کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ان چیزوں کو درست کیا جائے؟ دیکھیے، مجھے یاد پڑتا ہے شاید 1.5 سال ہو گیا ہوگا، ہماری حکومت ختم ہو چکی تھی، رجیم چینج ہو چکی تھی، اور اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ سیاست سے کوئی رول نہیں ہے، وہ غیر سیاسی ہیں اور سیاستدان اپنے معاملات خود حل کریں. آپ کو یاد ہوگا یہ تقریباً 1.5-2 سال کافی وقت ہو گیا ہے. ہماری حکومت جا چکی تھی اور اس کے بعد ہی ہوا تھا. 9 مئی ابھی نہیں ہوا تھا جی، لیکن 9 مئی کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے، خاص کر الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سلمان راجہ صاحب لاہور میں کاغذات جمع کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کے ہاتھ سے کاغذات چھین کے لوگ فرار ہو گئے اور وہ بندے کو لے گئے. راجہ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح کیسرا الہی صاحبہ کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا جو ہوا پرویز الہی صاحب کی وائف کے ساتھ، کہ ان کو انہیں کے کاغذ نہیں جمع کرنے دیے جا رہے تھے، ہمارے بہت سے لوگوں سے ایکسپٹ نہیں کیے جا رہے تھے، ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر دیا گیا. یہ جو ابھی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے 9 بندے ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اٹھا لیا گیا، غائب کیا گیا، یہ اس وقت یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے پاس ہوئی ہے اور جس میں جس طرح لوگوں کو تھریٹ کیے گئے ہیں اور جس طرح ان کو کالیں آئی ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ کوئی نادیدہ قوتیں ہیں. نہیں، وہ نادیدہ قوتوں کا نام لے لیا نا، علیمہ صاحبہ نے کہہ دیا یہ آرمی چیف قرار ہے. دیکھیے، اس چیز سے آرمی چیف صاحب کو اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا ہوگا، ان کو یقین دلانا ہوگا کہ ان چیزوں کے پیچھے ہمارا ادارہ جو ہے وہ نہیں ہے، یہ حکومت خود کر رہی ہے. لیکن اس بات کو ماننے کے لیے آج پاکستان میں کوئی تیار ہی نہیں، کیونکہ جب ہمارے مذاکرات شروع ہوئے، مذاکرات میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس بات تک کی جو ہے وہ اختیار شہباز شریف صاحب کے پاس نہیں ہے کہ وہ اتنا کوئی ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ دیکھیں اگر آپ وزیر اعظم ہیں علی حیدر صاحب جی، اور آپ کے نیچے کہیں کلنگ ہوتی ہے، کوئی لوگ مار دیے جاتے ہیں، جیسے ابھی کل کی بات ہے، آج صبح بتایا گیا، اللہ مغفرت فرمائے اگر ایسے ہوا ہے، کہ یہ جو سول سیکریٹریٹ والے احتجاج کے لیے آئے ہیں، ہمارے دور میں بھی احتجاج کے لیے آتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، ہم سے بھی مذاکرات کرتے تھے، ان کی تنخواہیں ہم بڑھاتے تھے، ان کی گریجویٹیز بڑھاتے تھے. ہم نے تو کسی کو نہیں اٹھا کے جیل میں مارا، ہم نے تو کسی کو شہید خدا نخواستہ نہیں کیا. کل احتجاج میں سنا ہے کہ ڈنڈا کسی کارکن کے سرکاری ملازم کے سر پہ پڑا ہے، وہ بیچارہ شہید ہو گیا. یہ بات آج صبح کی گئی ہے. اگر ایسا ہے تو بہت قابل افسوس ہے. تو ان حالات میں یہ جو شہباز شریف صاحب کے نیچے ہوا ہے ڈی چوک پہ، ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جس بھی لیول پہ انویسٹیگیشن کرانی ہے، چاہے جو ہے اپنا چیف جسٹس پاکستان یا کوئی جوڈیشل کمیشن یا ہائی کورٹ کے نیچے جوڈیشل کمیشن یا سپریم کورٹ کے نیچے جوڈیشل کمیشن، وہ کہیں نا اس بات کو کہ بھئی میں قاتل نہیں ہوں، میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، خدا نخواستہ میں لوگوں کو نہیں مارتا، اگر آپ احتجاج کے لیے آئے تھے میں آپ سے انگیج کروں گا. یعنی وزیر اعظم پاورلیس ہے، the power is vested somewhere else. تو سر ابھی جو لندن میں احتجاج ہوا تھا آرمی چیف کے دورہ برطانیہ کے موقع پر، یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے، تو اس کا مطلب ہے تحریک انصاف اس کا آغاز کر چکی ہے. احتجاج آرمی چیف کے دورے پر کرنا یہ اس کی پالیسی ہے، پھر اس احتجاج کی ویڈیوز کا تحریک انصاف کے فیس بک آفیشیل فیس بک پہ پوسٹ ہونا. یعنی اب ہم یہ مان لیں کہ اب آپ اگر تحریک انصاف اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، it will start with the establishment and the army chief. دیکھیں یہ جو احتجاج ہوا ہے، پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب یا سیکرٹری جنرل سلمان راجہ صاحب یا پارٹی کی طرف سے آفیشیل اس کی ڈائریکشن نہیں ہے کہ آپ جا کے یہ کریں، لیکن وہاں جو ہمارے اوورسیز چیپٹر ہیں یا جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کا بھی دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، وہ پاکستان کے بارے میں فکر مند ہے، ان کو یہ بھی احساس ہے کہ پاکستان میں آزادیاں کتنی ہیں،
صحافت کتنی آزاد ہے، سیاستدان کتنے آزاد ہیں، وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں جو اس ملک میں اجازت ہے. یو کے میں آپ احتجاج کر سکتے ہیں، وہاں آپ کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن جو ہے وہ حاصل ہے. تو وہاں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. نہیں نیگیٹو نہیں سر، کلیئرٹی، صرف کلیئرٹی لینا چاہ رہے ہیں. کلیئرٹی وہ بھی اس وجہ سے کیوں، آپ نے بڑی اچھی آپ نے بات کی سر کہ اس کو نا انڈورسمنٹ حاصل نہیں تھی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے، بٹ فیس بک پہ میں ذرا چلا کے دکھاتا ہوں آپ کو، ذرا یہ اگر آپ پڑھ پائیں تو باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی اس احتجاج کی اور کہا گیا تھا کہ ایک فیشسٹ آ رہا ہے، اتنے بجے آپ لوگ پہنچے، یہ تھرسڈے 2 بجے آپ پہنچے اور آ کے احتجاج. یہ اناؤنسمنٹ جو ہے آفیشیل پیج پہ کی جا رہی ہے. اگر پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی، چیئرمین کی انڈورسمنٹ نہیں ہے تو سر ہو از رننگ دا شو دین، اسپیشلی دس سوشل میڈیا شو؟ دیکھیے ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس میں بے شمار والنٹیئرز ہیں، ان کو کوئی ہم پیسے نہیں دیتے. وہ عمران خان صاحب سے، پاکستان کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا نہیں یہ آفیشیل آپ کا جو ہینڈل ہے اس پہ بھی والنٹیئرز کچھ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں، جو آفیشیل فیس بک کا آپ کا یا ٹویٹر کا ہینڈل جو ہے تحریک انصاف کا، وہ تو نہیں ہوگا نا سر ان کے ہاتھ میں. اس وقت ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن ہو رہی ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اس کا ظلم ہو رہا ہے. بے شمار لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہیں، بہت سے زخمی ہیں. اس وجہ سے ایک ریئیکشن کا آنا فطری عمل ہے. لیکن میں دوبارہ آپ کو یہ بات کہوں کہ اگر کوئی غلط لفظ یوز ہوا ہے یا کوئی غلط بات ہوئی ہے اس کو پارٹی اون نہیں کرتی. بیرسٹر گوہر صاحب یا سلمان راجہ صاحب جو بات کریں گے وہ ایک آفیشیل ورژن ہوگا. اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں، میں ہوں، کوئی اور ہے، بے شمار لوگ بات کرتے ہیں. میں 11-12 سال سے پارٹی کا ایک آفیشیل سپوکس پرسن لسٹ میں ہوں، لیکن میں آفیشیل ترجمان یا سیکرٹری انفارمیشن نہیں ہوں. بات تحریک انصاف کی وہ ہے جو بیرسٹر گوہر یا سیکرٹری جنرل راجہ صاحب یا سیکرٹری انفارمیشن اس وقت جو ہمارے شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، یہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں وہ آفیشیل ورژن ہے اس جماعت کا. اب وہاں اگر کوئی غلط نعرہ لگا ہے، کوئی غلط بات ہوئی ہے، اس کو نہیں اون کرتے. لیکن وہاں جو تنقید ہوئی ہے اس کو نیگیٹو نہ لیں، اس کو پازیٹیو لیں. آپ یہ دیکھیے کہ کیوں آپ کے خلاف بات ہو رہی ہے، کیوں وہاں لوگ ریئیکشن دے رہے ہیں. یہی پاکستانی ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو پاکستان کے لیے اپنا سر، تن، من، دھن جو ہے وارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ ان کی بات سنیے، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں.